حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، شکر الحمدللہ اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے۔ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات پر یقین کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، سچ پوچھیں تو لگا کہ جناب یہ بھی کوئی ڈسیونگ جو ہے وہ سٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد واقعی یہ اعلانات ہو گئے سیز فائر کے۔ اور کیا جو سیز فائر ہوا ہے کیا اس کا احترام کرے گا اسرائیل؟ بنیادی سوال تو یہ ہے، کیونکہ ایران نے تو یہ پہل نہیں کی، یہ جنگ شروع کرنے والا اسرائیل ہے، اور اسرائیل نے ہی جو ہے یہ جارحیت اپنی ایران کے اوپر کی۔ ایران کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو نشانہ بنایا، اسرائیل کے جو ٹاپ کے سائنٹسٹ تھے ان کو شہید کیا۔ تو یہ جو سارا تناؤ تھا، جو یہ جنگ سٹارٹ ہوئی، یہ جنگ کا آغاز کرنے والا اسرائیل ہے۔ جنگ بندی کے لیے ایران نے پہلے کہا تھا کہ جب تک اسرائیل جنگ بندی نہیں کرتا تب تک بھی ایران اپنی ریٹیلیشن جاری رکھے گا، اور ویسے ہی کیا۔ اب گزشتہ رات جب ایران نے یعنی امریکی حملوں کے جواب میں قطر میں موجود امریکن بیس ہے اس کے اوپر اپنے میزائلز جو ہے وہ فائر کیے، تو اس سے پہلے پیش کی اطلاع دی قطری حکومت کو، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی بڑا سخت رد عمل آیا، اور انہوں نے بڑی مذمت بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ قطر جو ہے وہ جواب دینے کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، اور یقینی طور کے اوپر جو ٹیریٹری ہے وہ تو قطر کی تھی، اور پاکستان نے بھی جو ایرانی حملے تھے ان کی مذمت کی۔ لیکن پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے وہ یہ جواب آیا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ جتنے میزائل تھے ان کو فضا میں ہی انٹرسپٹ کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ اب انہوں نے کہا جی کہ جو امن ہے وہ آنا چاہیے۔ اب امن کے لیے جو ہے وہ یہ امن کیوں آیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ سیز فائر ہو چکا ہے اور ایران کے بعد اسرائیل نے بھی اس کا اعلان کیا، تو یہ سیز فائر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ سیز فائر تک پہنچنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہے کہ جی یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی، کیونکہ جو مین آبجیکٹو تھا اسرائیل کا وہ یہ تھا کہ جی ٹاپ لیڈرشپ مار دیں، اور اس کو مارنے کے بعد ایک جو ہے وہ کیوس جو ہے وہ ایک ہیجان کی کیفیت جو ہے وہ ایران میں بن جائے، اور پھر اپنے مرضی کی حکومت جو ہے وہ ایران میں قائم کر لی جائے، اور رجیم چینج بیسیکلی آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کو ہٹا کر رضا شاہ پہلوی کو وہ یہاں پر ایران کی حکومت جو ہے وہ سونپنا چاہتا تھا اسرائیل۔ لیکن جو 1500 کلومیٹر دور سے حملہ آور تھا اسرائیل، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ سخت رد عمل جو ہے وہ دیا ایران نے۔ اگر ایران یہ سخت رد عمل نہ دیتا، ایران اگر اسرائیل کے اندر تباہی نہ کرتا، تو کبھی بھی یہ سیز فائر نہیں ہونا تھا، بلکہ انہوں نے آگے جو ہے وہ بڑھتے جانا تھا، اور مزید جو ہے وہ حملے کرنے تھے، اور ایک قسم کا بلی کرنا تھا ہر روز ایران کو۔ تو ایران نے ایک تو جو مت تھی، جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، جس کو کہا جاتا تھا جی کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر کے ٹارگٹ کو اچیو کرنا وہ امپاسبل ہے، اس امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھایا ایران نے۔ اور ویسے تو سینسرشپ بہت ہے اسرائیل کے اندر کہ کتنی ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں، لیکن یقینی طور پر نمبرز انہوں نے ظاہر نہیں کیے، لیکن یعنی ہنڈریڈز میں نمبر ہے وہاں پر ہلاکتوں کا بھی۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اسرائیل نے ایران کا نقصان کیا ہے، جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، جو شہادتیں ہوئی ہیں ایران میں، وہ نمبر جو ہے وہ تقریباً 600 سے 1000 کے درمیان جو ہے وہ ہلاکتیں ایران کے اندر بظاہر ہو چکی ہیں اور شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو اسرائیل ایران کشیدگی تھی، یہ جنگ تھی، اس میں جو ملک جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، جو خود کو ایران کا اسٹریٹجک پارٹنر کہتا تھا، جس نے چاہ بہار ایران سے لی ہوئی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے تو کھل کر ساتھ دے دیا ایران کا، تو کیا اب ایران اپنا جو اس کا ایک ریلیشن ہے انڈیا کے ساتھ اس کو ریویو کرے گا؟ کیا وہ جو فتنہ ہندوستان کے جو کیمپس بنے ہوئے ہیں ایران کے اندر، کیا ان کو ختم کرنے میں پاکستان کی مدد کرے گا؟ خالی تشکر پاکستان کہنے سے اپنی پارلیمنٹ کے اندر کیا وہ جو ہے وہ حق ادا کر دے گا پاکستان نے جس طریقے سے سفارتی
اخلاقی اور سیاسی حمایت دی ایران کو۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی یہ جنگ جو ہے وہ ایران کو خود لڑنی ہے، پاکستان اس جنگ میں فزیکلی انوالو نہیں ہوگا، پاکستان ڈپلومیٹکلی اس وار میں ایران کو سپورٹ کرے گا، پاکستان پولیٹیکلی اس وار میں ایران کو سپورٹ کرے گا، پاکستان مورلی اس وار میں جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کرے گا، جو پاکستان نے کر کے دکھایا ہے۔ اب یہ جو فتنہ ہندوستان کے کیمپس ہیں، یہ پاکستان کے اندر جو ہے بالخصوص بلوچستان کے علاقے میں یہ بدامنی کرتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو شہید کرتے ہیں، یہ ایک ظلم اور ایک بربریت انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو کہ پراکسیز ہیں انڈیا کی، تو کیا انڈیا کی ان پراکسیز کو ختم کرنے میں کیا ایران جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کام کرتی ہے، ایرانی حکومت؟ یہ اب بہت بڑا کوشچن اور یہ آنے والے دن میں ہم نے دیکھنا ہے۔ اور ایک بات جو ثابت ہوئی اس جنگ میں کہ مسلم ورلڈ کے جتنے بھی ممالک ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ان ممالک کو اب اپنے دفاع کے اوپر جو ہے وہ توجہ مرکوز کرنی ہوگی، کیونکہ دنیا میں آج بھی جنگل کا قانون ہے۔ جی یہ جنگل کا قانون یعنی مائٹ از رائٹ، جس کے پاس اگر طاقت ہے وہ کبھی بھی دوسرے ملک کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور بھی ہو سکتا ہے اور اس ملک کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس کے وسائل کو بھی قابو کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر مسلم ممالک کے پاس وسائل ہیں، پیسے ہیں، دولت ہے، تو ان کو اپنے دفاع کو اس حد تک مضبوط کرنا ہوگا کہ کوئی بھی دشمن یا کوئی بھی ایسا ملک ان کے اوپر جو ہے وہ آ کر ان کو بلی نہ کر سکے۔ یہ سبق ہے سعودی عرب کے لیے، یہ سبق ہے یو اے ای کے لیے، یہ سبق ہے قطر کے لیے، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کے لیے یہ سبق ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بھی سبق ہے۔ جی یہ پاکستان کے لیے سبق اس طریقے سے ہے کہ ہم نے ابھی جو اپنا دشمن ہے اس کو زخمی کیا ہوا ہے، اور جو انڈیا ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو دوبارہ مضبوط کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میں گزشتہ رات ایک ٹویٹ دیکھا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ آپریشن سندور 2 جو ہے وہ انڈیا نے لانچ کر دیا ہے، یا وہ آپریشن سندور 2 جو ہے آپریشن سندور ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اب بیسیکلی بنیادی طور پر جو اس وقت کر رہا ہے انڈیا، اپنے آپ کو دوبارہ اس پوزیشن پر لے کر آنا چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کر سکے۔ اور ویسے بھی جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر اور اس سے بھی شے ملی ہے انڈیا کو، تو پاکستان کو اس وقت اپنی مکمل فوکس اور توجہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دفاع کے اوپر رکھنی ہوگی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نئی دلی ہے، اس کا جو جنگ کا جو نظریہ ہے وہ بدل چکا ہے۔ اب نو وارننگ کے ساتھ ہی وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے اس نے اپنے جو دفاعی خریداری ہے، جو اسلحے کی اس نے جو مہم جاری رکھی ہوئی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس وقت وہ ہندوستان یا انڈیا جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بنیادی طور کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مودی ہو جائے یا امت شاہ ہو جائیں، ان کا جو ہے وہ آبجیکٹیو یہی ہے۔ یہ بیسیکلی ہندوتا مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی خود مختاری کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا۔ یہ جس طریقے سے مسلمانوں کو کرش کر رہے ہیں انڈیا کے اندر، جس طریقے سے یہ سکھوں کو تنگ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر، جس طریقے سے یہ جو وہاں پر کرسچنس کو تنگ کر رہے ہیں، تو اب ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ شاید پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دھاگ بٹھانا ہے۔ وہ پاکستان پر اپنی جو ہے نا وہ بدماشی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو گریٹر انڈیا یا ہندواتا مائنڈ سیٹ ہے، یعنی سپریمیسی، ہندو سپریمیسی جو ہے نا، اب وہ یہی چاہ رہا ہے۔ پاکستان کو بھی اپنی جو ہے وہ مکمل تیاری رکھنی چاہیے، رکھنی ہوگی، یہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ اور پاکستان کو بالکل اب ریلیکس موڈ میں نہیں جانا، بالکل ہمارا فوکس جو ہے اکانومی کی طرف ہے۔ پاکستان کا فوکس کبھی جنگ کی طرف نہیں ہے، لیکن کیونکہ جنگی جنون سوار ہے مودی کے اوپر، وہ اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ لوز کر چکا ہے، لہٰذا وہ جلد از جلد وہ پاکستان کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ دنوں کی بات ہے یا یہ مہینوں کی بات ہے، لیکن یہ سالوں کی بات نہیں ہے۔ کم از کم یہ چند ماہ کے اندر یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ ہندوستان دوبارہ پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ وہ پاکستان کے اندر پہلے کی طرح سٹرائک کر سکتا ہے، اور پھر وہ کور لینے کی کوشش کرے گا کہ جی اس نے آتنک کے اڈوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، یا آتنک کے ٹریننگ کیمپس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ انڈیا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کے دفاعی اداروں کو اور حکومت پاکستان کو اپنی جو ہے وہ توجہ دشمن کے اوپر مرکوز رکھنی ہوگی، اور بالکل اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دینے کی بھرپور تیاری رکھنی ہوگی۔ آج کے لیے بس یہی چیز، انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔